بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. بھائیو، دوستو، بزرگوں، کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے شہداء اعظام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے کنبے اور خاندان والوں کو سوائے امام زین العابدین کے علاوہ حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور عون محمد، تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یہ تفصیلی واقعات آپ کے سامنے آ چکے. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر کو تشت پہ رکھ کر عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. عبداللہ ابن زیاد نے اس کے ساتھ بے حرمتی کی، اور پھر آپ کے وہ خیمہ جس میں حضرت زینب، حضرت امام حسین کی بہن، اور پھر حضرت شہربانو، حضرت حسین کی بیوی، اور دوسری بھی جو ہے اہل بیت کی عورتیں، اور امام زین العابدین جس خیمہ میں تھے، اس خیمہ میں شمع حاضر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے. امام زین العابدین کو دیکھ کر کہتا ہے سارے مرد شہید ہو گئے، تو باقی رہ گیا. زین العابدین نے کہا ہاں میں بیمار تھا، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میں بھی میدان کربلا میں ہوتا. میں بیماری کی وجہ سے اور چلنے کی سخت اور طاقت نہ رکھنے کی بنا پہ آپ کے اپنے خیمے میں رہ گیا اور مقابلے کے لیے نہ جا سکا. لیکن چونکہ شمر کو بھی مال و دولت کے حاصل کرنے کا دھوم سوار تھا، اس نے یہ سوچا کہ اگر زین العابدین رہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری وہ عزت و احترام باقی نہ رہے. اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جائے. لیکن حضرت زینب نے بڑھ کر کہا ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو چکے ہیں، شمر اب زیادہ ظلم کرنے کی کوشش مت کرو، ایک محرم کو ہمارے پاس رہنے دو. یہ بیمار لاچار مجبور ہے، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. یہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لائق اگر ہوتے اور تمہارے ساتھ بدلہ لینے کے لائق ہوتے تو پھر یہ تمہارے پاس میدان کربلا میں ہوتے، خیمے میں نہ ہوتے. اس لیے تم مجبور اور لاچار کے اوپر حملہ کر کے حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو، اور ہمیں بغیر محرم کے نہ کرو. تم نے تو ہمارے دودھ پیتے بچے پہ بھی حملہ کر دیا اور علی اصغر کو بھی شہید کر دیا. اب ہماری عزتوں کا خیال رکھو، کم سے کم ہمارے ساتھ ایک محرم کو رہنے دو. جب یہ بات وہ سنا شمر تو ٹھہر جاتا ہے، اب رک جاتا ہے، اور پھر ان تمام لوگوں کو لے کر یزید کے پاس پیش کیا جاتا ہے. جب یزیدی خیمے میں حضرت زینب، حضرت شہربانو اور اہل بیت کی مستورات داخل ہوتی ہے تو یزیدی خیمے میں ہلچل مچ جاتا ہے. یزید کی بیوی رونے اور چیخنے لگتی ہے، واویلا مچانے لگتی ہے، اور یہ کہنے لگتی ہے ہائے یزید، تم نے اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ تم نے اہل بیت کو کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں لا کر کھڑا کر دیا؟ آج یزیدی جو ہے اہل بیت اور خاندان رسول پریشان و بے قرار ہیں، ان کی مستورات تمہارے گھروں میں آ کر خیمہ زن ہے. تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب ان کی بے چینی و بے قراری، ان کے واویلے دیکھیں تو یزید نے کہا اپنی بیوی کو اطمینان دلایا اور کہا
جاؤ تم اپنے کمرے میں رہو اور حضرت زینب حضرت شہربانو کا خیال رکھو، میں ان کا انتقام لیتا ہوں، میں اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا۔ میں نے یہ نہ کہا تھا کہ تم حسین کو شہید کر دینا، میں نے یہ نہیں کہا تھا اہل بیت کے ساتھ بے عزتی کرنا، لیکن اس نے ایسے غلط کام کیا ہے، اس لیے میں تم سے عہد و پیمان لیتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں ضرور غور کروں گا۔ یہ تسلی اور دلاسا جھوٹی دے کر کے یزید نے اپنی بیوی کو کمرے میں بھیج دیا۔ حضرت زینب کی ایک پریشانی اور بے قراری کو دیکھ کر یزید کی بیوی کہنے لگی مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ کرسی کے لالچ میں یزید اتنا گر جائے گا اور اتنا اہل بیت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ یزید نے کچھ نہ کہا۔ جب ان کے سامنے جو ہے حضرت حسین کے سر پیش کیے گئے تو اس نے بھی اس حسینی سر کو دیکھ کر واویلا مچایا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہر کیا کہ ہم جو ہے اس زردت میں شامل ہیں اور اہل بیت کے زخم کو ہم اپنا زخم سمجھتے ہیں، ان کی شہادت کو اپنے لیے بدبختی سمجھتے ہیں۔ اس نے یہ ظاہر کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد اور شمر سے کوئی بدلہ نہ لیا، نہ کوئی معاملات کیے، بلکہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا کہ عبید اللہ نے غلط کیا ہے، عبید اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، اس کے ساتھ تو آگے کچھ انتقام لینا چاہیے، لیکن یزید نے آگے کچھ نہیں لیا، اس لیے اس کے اوپر ظلم سرزد ہوتا ہے کہ وہ ظالم اپنے حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے ہی گورنر کے ساتھ اتنے معاملات گورنر نے کیا، لیکن سوائے اس کے کہ اس نے غلط کیا ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر امام زین العابدین سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے، زین العابدین روتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی جو باقی زندگی رہ گئی ہے آپ میرے پاس شاہی دربار میں رہ جائیں اور میرے ساتھ آپ رہیں، آپ کے اہل بیت کو بھی یہیں رکھا جائے گا۔ زین العابدین نے کہا نہیں، میں شاہی دربار میں رہنے کی خواہش مند نہیں ہوں، میری خواہش تو یہ ہے، میں زخموں سے اتنے چور ہو چکا ہوں، میرے دلوں پہ اتنے زخم لگ چکے ہیں، میرا دل چھلنی ہو چکا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب یہاں سے مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ، عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینے کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر چلا جاؤں۔ پیارے آقا کے قرب میں شاید ہمارے دل کو کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے، شاید ہمارے دل کو کچھ اطمینان نصیب ہو جائے، شاید ہمارے دل کو کچھ راحت مل جائے، اس لیے مجھے آپ یہاں روکنے کے بجائے ہمیں مدینہ منورہ واپس بھیج دیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ یزید نے کہا مہربانی کی بات نہیں، یہ تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کو صحیح سے رکھوں اور حفاظت سے پہنچواؤں۔ تو امام زین العابدین نے کہا اب حفاظت ہمارے کے لیے ہمارے پاس بچا کیا ہے، ہمارے پاس اب کون سا اساست پونجی رہ گئی، اب میرے کنبے میں کون باقی رہ گیا۔ یہ زین العابدین ایک بدقسمت انسان تھا جو زخموں سے چور اور نڈھال تھا، جن کے سامنے لاشوں کے ڈھیر پڑے جا رہے تھے، لیکن یہ ہمت و مجال نہ تھی، میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت و قوت نہ تھی کہ میں بھی جا کر شہید ہو جاتا۔ اب تو میں بہت سارے زخمیں کھا چکا، میرے دل چھلنی ہو چکے، اب کوئی چیز حفاظت کے لیے بچے نہیں ہیں جن کو حفاظت کی جائے۔ یہ ایک بیمار زین العابدین ہے اور ان کے ساتھ یہ ساری مستورات ہیں، اگر آپ مدینہ منورہ بھیج دیں تو ہمارے دل کو سکون مل جائے گا، اپنے پیارے آقا کے روضے پہ جا کر سلامی پیش کر دیں گے، پیارے آقا کے روضے پہ حاضری مل جائے گی، ہمارے دل کے دھڑکن کو تسکین مل جائے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہا تو یزید نے ایک فوج تیار کرتا ہے، ایک لشکر تیار کرتا ہے اور پھر اس لشکر کے ذریعے زین العابدین
حضرت زینب، حضرت شہربانو اور دوسری مستورات کو ساتھ کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ کر دیتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے اور کہتا ہے آپ مدینہ منورہ جا کر اپنی باقی زندگی کو گزاریں۔ زین العابدین مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس کبھی پانی آپ پانی مانگتے پینے کے لیے، جب پانی پینے کے لیے آپ اپنے سامنے کرتے ہیں تو پہلے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں اور آپ کے آنسو نہ تھمتے ہیں، آپ روتے رہتے ہیں۔ پانی کا پیالہ آپ کے پاس ہوتا، پوچھنے والے نے پوچھا آپ پانی پینے کے بجائے پانی کو ہاتھوں میں لے کر روتے کیوں ہیں؟ کہا کیوں نہ روئیں، میرے بھائی، میرا خاندان، میرا بھتیجا، میرے سارے کنبے بغیر پانی کا دنیا سے چلا گیا اور اپنے جانوں کو دے دیا، آج زین العابدین کو پیالے میں پانی مل رہا، اس میں میرا دل بھر جاتا ہے، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہے، میں اس پانی کو پینے سے پہلے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ اسی پانی کے لیے اور اسی ایک قطرے ایک گھونٹ کے لیے میرے علی اصغر کو شہید کر دیا، میرا معصوم بھائی دنیا سے چلا گیا، اس لیے آج مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے، میں پانی پینے سے پہلے اس کے طرف جاتا ہوں۔ اور بہت ساری روایتیں جو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے بہت تلاشا، احادیث کے مدلل کتابوں میں مجھے نہیں ملا، اس لیے میں ان بیانات کو کرنا نہیں چاہتا، جو ہمارے پاس صاف ستھری دلیل والی ہو وہی میں منبر رسول سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں نیزہ پہ چڑھایا گیا اور کیا کیا گیا، شاید ان کے پاس کوئی دلیلیں ہوگی، میرے پاس دلیل ایسی نہیں ہے، اس لیے میں ان بیانوں کو نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ واقعہ کربلا کا معاملات ہے، لیکن یاد رکھو اسلام زندہ جو ہے اور اسلام کا جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے یہ سراسر قربانیوں سے ہی پہنچا ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہ ملے گا جس میں اسلام کے خاطر کوئی جان باز صحابہ کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ آپ نے ذوالحج کے مہینے میں حضرت عمر کی شہادت کو سنا، حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں سنا، محرم کی شروعات میں حضرت عمر کی شہادت کو سنا، عاشوراء محرم کے سے لے کر اب تک حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے واقعات کو سنا، لیکن جب آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ شوال کا مہینہ جس مہینے میں ہم اور آپ عید مناتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی وہ شہید ہوئے جن کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ وہ سید الشہداء کون تھے؟ سید الشہداء بھی پیارے آقا کے چہیتے چچا تھے جن کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سید الشہداء امیر حمزہ کون تھے؟ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت و طاقت کے لیے ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی انداز سے شہید کیا گیا تھا جس انداز سے حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ شہید ہیں جن کے نعش پہ کھڑے ہو کر، جن کے جنازے پہ کھڑے ہو کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد صرف چھوڑا نہیں گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، جنگ احد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے اعضاء کاٹے گئے، آنکھ نکالی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، یہیں پہ بس نہ کیا گیا بلکہ ان کو دھاگے میں پرویا گیا، ان کو ہار بنایا گیا اور ہندا کے سامنے ہار بنا کر اس کو پیش کیا گیا، اور پھر پیارے آقا کے یہ شہید چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کاٹے گئے اور پھر دل نکالا گیا، اور دل نکال کر ہندا کے حوالے کیے گئے، اور ہندا نے چبانے کی کوشش کی کہ حضرت حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو چبائی ہندا نے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ ہائے میرے چچا کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، آنکھیں نکال دی، ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیے، جگر کا دل نکال دیا، زبان کاٹ دی، آنکھیں ناک کاٹ دیا، کان کے ہار بنا لیے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے چچا، اگر مجھے اپنی پھوپھی کا ڈر نہ ہوتا اور ان کی بے چینی و بے قراری
اور ان کے بے صبری کا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو جو حالات ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے خدا کی قسم میں آپ کو دفن نہ کرتا بلکہ چھوڑ دیتا تاکہ آپ کی لاش کو پرندے کھا لیں، اور اگر قیامت کے دن جب سور پھونکا جاتا تو آپ پرندوں کے پیٹوں سے نکلے ہوتے، میں آپ کو دفن نہ کیا ہوتا۔ لیکن مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا ڈر ہے کہ وہ آپ کس چیز کو برداشت نہ کر سکے گی، وہ بے قرار و بے چین ہو جائے گی کہ ہائے میرے بھائی حمزہ کو دفن نہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن سور پھونکے جائیں گے، لوگ زمین سے اٹھ کر آئیں گے، ہر ایک کہیں نہ کہیں سے آئے گا، لیکن کل قیامت کے دن جب سور پھونکے جائیں گے میرے چچا کا کان کہیں سے آئے گی، ناک کہیں سے آئیں گے، آنکھیں کہیں سے آئے گی، زبان کہیں سے آئے گا۔ میرا رب کہے گا حمزہ تو شہیدوں کا سردار ہے۔ حضرت صفیہ غمزدہ تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور فرماتے ہیں پھوپھی جان آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے تھے اور آ کر کہا ہے کہ آپ کے چچا حمزہ کا نام دنیا میں حمزہ ہے، لیکن اللہ نے عرش پہ ان کا نام آسمان پہ لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حمزہ تو اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اللہ نے عرش پہ ان کا نام شیر لکھا ہے اللہ کے رسول کا۔ حمزہ تو اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ کے رسول کا شیر ہے، تو آپ کو اسلام کا شیر کہا گیا۔ اس لیے میری پھوپھی آپ غم نہ کریں، آپ کے بھائی کو اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ اللہ نے وہاں پہ شیر لکھ دیا۔ اس نے اسلام کے سینچنے کے لیے یہ ساری قربانیاں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو رکھا گیا، پیارے آقا نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی، پھر دوسری شہید کے جنازہ لایا گیا، لوگوں نے امیر حمزہ کے جنازے کو اٹھانے کی کوشش کی، پیارے آقا نے کہا نہیں نہیں میرے چچا کے جنازے کو میرے پاس سے مت لے جاؤ، رہنے دو۔ پھر آپ نے دوسرے شہید کا جنازہ پڑھا، تیسرے کا پڑھا، یہاں تک کہ بعد دیگرے 72 صحابہ کا جنازہ پڑھا گیا، اور امیر حمزہ کے جنازے کو آپ نے اپنے سے الگ نہ کرنے کو کہا۔ اس اعتبار سے ایک واحد انسان دنیا کے اندر ہے جن کی شہادت پہ 72 مرتبہ پیارے آقا نے جنازے کی نماز پڑھی ہو، یہ پیارے آقا کے چچا امیر حمزہ ہی ہیں جن کو پیارے آقا نے 72 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی۔ اور آپ نے ان کی جو جنازے کی نماز پڑھی، پھر ان کی تدفین کیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر اور آپ کے آنسو کی لری دیکھ کر صحابہ اکرام بے تاب و بے قرار ہو گئے، اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ پیارے آقا نے کہا ہائے ان لوگوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا، شہید کر کے چھوڑا نہیں بلکہ ایسے مسئلے کر دیا کہ ان کے مسئلے کرنے کا انداز یہ تھا کہ سارے اعضاء الگ کر دیے، آپ اپنے زخموں کا تاب نہ لا سکیں، بے قرار ہو کر آپ نے اللہ کی قسم اٹھا لی اور کہا خدا کی قسم میں اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے کفار کے 72 لوگوں کو ایسے ہی میں کروں گا جیسا انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن اسلام انتقام لینا نہیں سکھاتا ہے، اسلام بدلہ لینا نہیں سکھاتا ہے، اسلام معاف کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ نے فوراً بھیج دیا حکم، اے نبی آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو تو معاف کرنا ہوگا، اور اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو آپ کے اگر زخم بھر نہیں سکتا تو ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کے ساتھ ہوا ہے، ایک کا بدلہ آپ 72 سے نہیں لے سکتے۔ اسلام وہ پاکیزہ دین ہے کہ ٹکڑے ہونے کے بعد بھی صبر کو سکھاتا ہے، ٹکڑے ہونے کے بعد بھی معافی کو سکھاتا ہے، ٹکڑے ہونے کے بعد بھی انتقام کے بجائے عفو و درگزر کا سبق دیتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ اسلام دہشت گرد ہے تو انہیں اسلام کا ہوا نہیں لگا ہے، وہ اسلام کو نہیں دیکھا بلکہ ہم جیسے نالائق مسلمانوں کو دیکھا ہے، اس لیے اس نے اسلام کا عملیہ اٹھایا۔ برا نہ ماننا، آج جو مسلمانوں پہ اور اسلام کے اوپر جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جتنی عملیاں اٹھ رہی ہے، اسلام کی کمی کی عملیاں، اسلام میں نعوذ باللہ کوئی نقص نہیں ہے، یہ کمی کی عملیاں ہمارے عمل کی وجہ سے اٹھ رہی ہے کہ جب مسلمان اپنوں کا نہیں خیال کرتا تو وہ غیروں کا کتنا بڑا دشمن ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کا مسلمان کی جو زندگی ہے یہی اسلام ہے،
لیکن آج کے مسلمان کی زندگی اسلام کیسے ہو سکتا؟ اسلام کو سینچنے کے لیے اتنی ساری قربانیاں ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، علی اکبر اور محمد کی شہادت کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ایک ظالم و جابر اور ایک فاسق انسان جو نمازوں کی پابندی نہیں کیا کرتا ہے، ہم ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر اپنے نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اور ملت کے نوجوانوں، اپنے آپ کو شہادت کا تذکرہ سننا فخر سمجھتے ہو اور شہادت کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہو، لیکن کیا یہ سمجھتے ہو کہ آج جس دین کی قربانیوں کے بعد جو دین ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس دین کو اپنے سینے میں حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں؟ آج مسلمان اپنے دین کو ماننے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے جن سے شرم سے سر جھک جایا کرتا ہے، کام وہ کرتا ہے جن سے انسانوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہائے مسلمان جس کے لیے، جس دین کی حفاظت کے لیے حضرت حسین کی شہادت ہو، جس دین کی حفاظت کے لیے امیر حمزہ کی شہادت ہو، جس دین کی حفاظت کے لیے حضرت حسن کی شہادت ہو، اس دین کو بدنام کرنے والے مسلمان کوئی کانوڑ لے کر جا رہا ہے، کوئی بول بم کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی راکھی باندھ رہا ہے، کوئی راکھی بندھوا رہا ہے. ہائے مسلمان، ایسے مسلمانی پہ لعنت. ان کی کرسیوں کی خاطر امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا کہ ہم تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہیں، اور آج ذرا سی کرسیاں مل جائیں، ذرا سا کوئی آپ کو سلام کرنے لگے، آپ کے علاقے و سماج میں عزتیں ہونے لگے، تو وہ تمام کام کر ڈالتے ہیں جن کاموں کو رب نے منع کیا ہے بلکہ ناپسند کیا ہے. اعلان کر دیا وَمَنْ يَبْتَغِ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ میں رنگنے کا کیا مطلب؟ کہ پورے طور پہ اپنے آپ کو اسلام کا خوگر بن جاؤ، اسلام کا عادی بن جاؤ. اسلام کے لیے کوئی چیز آنچ آ رہی ہو تو چھوڑ دو، چاہے تمہاری عزتیں جاتی ہو تو چلی جائے. اس لیے امام حسین نے قربانیاں جو دی وہ اپنی عزتوں کا خیال نہ رکھا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا بلکہ ظالم کے سامنے اپنا سر دے دیا اور بتا دیا یہ سر تو دیے جا سکتے ہیں لیکن اسلام پہ آنچ آ جائے ایسوں کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے. اور آج کا مسلمان، آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارا مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ، ہائی وے پہ، بس اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی راکھیاں باندھی اور بندھوائی. آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں، نہیں دیکھا ہو تو جا کر دیکھ لینا آسان خبر پہلے کچھ تاریخ کو اٹھا کر آپ کو مل جائے گا. یہ مسلمان ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. اسلام تیرا محتاج نہیں ہے، اسلام تو اللہ کا دین ہے اور اللہ نے کامل ہونے کا اعلان کر دیا. اگر تجھے شک ہے اور وہ اچھا لگ رہا ہے تو تمہاری کسی عبادت کی ضرورت بھی اللہ کو نہیں. مسئلہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا نہیں ہے. اگر صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے اسلام اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی تو خدا کی قسم حضرت دوسرے لوگ جو بہت سارے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد یا پیارے آقا کے چچا جن کے بارے میں مشہور ہے، سیرت میں پڑھتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، کیا ابو طالب پیارے آقا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، کیا کچھ نہیں کیا تھا، سب کچھ کیا. یہاں تک کہ جب تک آپ زندہ رہیں مکہ والوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو زیادہ تکلیفیں پہنچائیں. لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا پیارے آقا مغفرت کی دعائیں کرنے لگے، اللہ نے آیت نازل کر دی اے محمد آپ کافروں کے لیے دعائیں مغفرت نہ کیجیے. آپ کی دعاؤں کو رد ہم سے نہیں ہوتا، ہم کو کرنے میں شرم آتی ہے. آپ کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں. پھر آپ غمزدہ ہو گئے تو اللہ نے فرمایا آپ کے چچا بہت آپ کے ساتھ خدمت کیے، اسلام کے سینچنے کے لیے سب کچھ کیا لیکن ایمان نہ لائے، کافروں کے ساتھ ہی رہیں، ان کی ہی حضوری میں لگے رہیں، تو میں آپ کے چچا کو ادنا عذاب دوں گا. ادنا عذاب دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں. وہ ادنا عذاب کیا ہوگا؟
فرمایا وہ ادنا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا. یہ ادنا عذاب دیا جائے گا، لیکن وہ آپ کے چچا ہونے کی وجہ سے اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم بھی اگر مسلمانوں کی اولادوں میں ہیں، مسلمانوں کے نسلوں میں ہیں، مسلمانوں کے خاندانوں میں ہیں، تو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار مت سمجھ لینا. یہ دھوکہ ہے دھوکہ. کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے وہ ایمان کے اعتبار سے ہوگا، اور ایمان کا ظہور معاملات تو دل سے ہے لیکن اس کا ظہور اعمال سے ہے. اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر مت رہو کہ جب ان کے تہوار آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور جب ہمارے تہوار ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یاد رکھو ہمارے دلوں پہ پردہ پڑ گیا، ہمارے آنکھوں کی بینائی چھن گئی، ہم پاگل ہو گئے، ہمارے پاس عقل و شعور نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم دیش میں رہنے والے ہیں، ہم دیش بھکت ہیں، تو ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہوگا. کیا انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے؟ وہ ہمارے قربانیوں میں جانوروں کو قربان کیوں نہیں کرتا؟ ہماری بقرعیدوں کو وہ کیوں نہیں مناتا؟ بلکہ ہمارے جانوروں پہ پابندیاں لگاتا ہے، ہمارے جانوروں کو چھینتا ہے، ہمارے جانور رکھنے والوں پہ چھاپا ماری کرتا ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آتا سیکولر رہنا چاہیے. اس لیے اگر وہ بقرعید مسلمان منا رہا تو ہم بھی منائیں. جو ہم کہتے ہیں وہ کاوڑ لے جا رہا تو ہم بھی لے جائیں، وہ بول بم منا رہا تو ہم بھی منائیں، وہ راکھی باندھ رہا تو ہم بھی باندھیں. اس لیے کہ ایک ساتھ رہنا ہے تو کرنا ہوگا. تو میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں، کیا صرف ہمیں رہنا ہے انہیں نہیں رہنا؟ اور اگر ہم ان کے ساتھ ان تہواروں کو نہ منائیں گے جس کے بنا پہ اگر ہمیں عزت نہ ملتی ہو یا ہماری زندگی جاتی ہو تو یہ زندگی کا سودا سستا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے. یہ سبق ہمیں حضرت حسین نے دیا کہ زندگی کا سودا کر لینا، لیکن کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ لینا. ہم کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگتے، ہمیں کیا ہو گیا؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، پھر ہم یہ امیدیں لگاتے ہیں کہ اللہ کی مددیں آئے گی، پھر ہم یہ امیدیں لگاتے ہیں اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے. مسلمانوں اب بھی ہوش میں آنے کا وقت ہے کہ اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ. کب تک یہ بے ہوشی میں پڑے رہو گے؟ کب تک یہ بے ہوشی میں پڑے رہو گے؟ کب تک جو ہے غفلت کی نیند میں سوتے رہو گے؟ کب تک سیکولر کے نام پہ اور اپنی کرسی اور اپنے عہدے بچانے کے نام پہ اسلام کو بدنام کرتے رہو گے؟ ایک بات یاد رکھنا، دل کے کان سے سن لینا یہ بات کہ اگر ہمارا کوئی بھی آدمی مسلمانوں کا، ہندوؤں کا تہوار کو منا رہا ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، وہ ان کا ذاتی معاملات خدا کی قسم نہیں ہے، یہ پورا مذہب اسلام کا معاملہ ہے. چاہے وہ کوئی مسلمان بول بم میں جا رہا ہو، کانوڑ لے کر جا رہا ہو، راکھی باندھ رہا ہو، راکھی بنوا رہا ہو، وہ اس کا ذاتی معاملات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا معاملات ہے. گویا کہ ہم نے یہ کہا کہ مسلمان کی اسلام یہ اجازت دیتی ہے چاہے جو چاہو وہ کرو، لیکن تمہارے پاس آدھار کارڈ مسلمان ہونا چاہیے، جنت مل جائے گا. ہم نے اپنے نیتاؤں کو دیکھا بازاروں میں باضابطہ ٹیبل لگا کر لوگوں کی گاڑیوں کو روک کر یہ دیکھ کر راکھی باندھ رہے ہیں، یہ دیکھ کر یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن خود تو مسلمان ہیں. اور افسوس اس ان باتوں پہ ہوتا ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں، کسی کے منہ میں زبان نہیں، کسی کے پاس ہمت و مجال نہیں کہ جا کر ملے اور کہے بولے کہ آپ مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کامڑ دے کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ راکھی کیوں باندھ رہے ہیں؟ کیا تمہیں اسلام پسند نہیں ہے؟ تمہیں اسلام پسند نہیں ہے؟ اگر اسلام تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر اللہ کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو مسلمان ہو تو اپنے کسی عمل سے اسلام کو بدنام مت کرو. تمہارے یہ ذاتی معاملات ہرگز نہیں ہے. اللہ سمجھ کے توفیق عطا